تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے اور فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم جانتے ہو۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، ہم صرف اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان کہنے لگا کہ میں ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کروں، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو مردود ہے، تو میری جنت سے نکل جا، قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جا، تجھے مہلت دی۔ شیطان کہنے لگا، میں تیرے بندوں کو اپنے جال میں پھنسا کر گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو بھی میرے بندوں میں تیرا کہنا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کے باوجود جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی جہاں چاہو رہو، لیکن فلاں درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک دن شیطان کہنے لگا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جوان اور زندہ رہو گے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور ان کے سطر کی چیزیں ظاہر ہو گئیں۔ وہ درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا اور کہا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب تم سب میری جنت سے اتر جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ،
اب تم کو ایک مدت تک زمین سے نفع حاصل کرنا ہے۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے، وہاں ہی جینا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، وہیں سے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما کر انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی دنیا میں رہو اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔